جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اور جب جنگ رکی اس کے بعد ٹرمپ صاحب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے بیان دیا کہ بھائی صاحب پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر میں نے کرا دیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف نیوکلیئر وار کی طرف جا سکتے تھے لیکن میں نے یہ جنگ رکوا دی اور یہ بھی کہا کہ دونوں ٹریڈ کرے، ہمارے ساتھ بھی کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرے۔ ٹرمپ صاحب نے جب یہ بیان دیا اس کے بعد بھارت میں جو گورنمنٹ کی اپوزیشن ہے، اپوزیشن جو پارٹیز ہیں، انہوں نے مودی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کے نشتر برسانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی لوگ مودی کے خلاف بولنا شروع ہوئے اور کہا گیا کہ بھائی آپ نے کسی اور ملک کے کہنے پر جنگ کیوں روکی، امریکہ کے کہنے پر آپ نے جنگ کیوں روکی جب بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہر مسئلہ ہمارا بائیلیٹرل ہے، تو تھرڈ پارٹی کو آپ نے انٹرفیئر کیوں ہونے دیا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو مودی کے اوپر پریشر بڑھنے لگا، مودی صاحب آئے اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ امریکہ کا یا ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ روکنے میں کوئی رول نہیں تھا۔ اب جب یہ بات انہوں نے کی تو آپ ٹرمپ کی نیچر کو جانتے ہیں، ٹرمپ ایگوئسٹک پرسنالٹی کے مالک ہے، چیزوں کو پرسنل لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے اس چیز کو بڑا برا لیا کہ بھائی میں نے جب جنگ رکوائی ہے، آپ نے جب مجھے کال کی کہ بھائی روک دیں، پاکستان ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نے جب جنگ رکوا دی اور اب آپ مان نہیں رہے، تو ایک جو بد اعتمادی کی فضا ہے وہ یہاں سے کریٹ ہوئی، دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہوئے۔ اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کھیلنا شروع کیا اور پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب وہ امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، طویل ملاقات ہوتی ہے، مختلف ایشوز کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب پھر آتے ہیں اور کھل کر عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتے ہیں، اینڈ دین کچھ دنوں بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں۔ پاکستان کا جو سٹانس تھا وہ مزید اس سے سٹرینتھن ہوا، پاکستان کی سٹانس کی موقف کی تائید ہوئی بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی جانب سے، جو کہ بھارت کا الائے سمجھا جاتا ہے، الائے ہے بھی۔ تو پاکستان نے یہ سمجھے کہ بھائی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔